اکثر اچھوت اب تک کیوں ذلیل رہے؟ مسلمانوں نے چونکہ مذہبی آزادی کو ہمیشہ قائم کیا اور باقی رکھا اور کبھی اختلاف مذہب و اختلاف عقیدے کی وجہ سے کسی کو مجبور کرنا نہیں چاہا، لہٰذا ہندوستان میں بھی انہوں نے ہندوؤں کو ان کے مذہب میں کامل آزادی بخشی اور اس معاملے میں یہاں تک مبالغے سے کام لیا کہ کسی مسلمان بادشاہ نے تبلیغ اسلام کے لیے کبھی کوئی محکمہ قائم نہیں کیا، حالانکہ تبلیغ مذہب کا کام آزادی مذہب کے منافی نہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں باوجود ادعائے آزادی مذہب تبلیغی مشینوں اور عیسائی مشنریوں کے لیے حکومت کی طرف سے سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں اور ان کی ہمت افزائی بھی کسی نہ کسی رنگ میں ہو جاتی ہے، لیکن اسلامی عہد حکومت میں تبلیغ اسلام کے لیے کوئی سہولت کبھی پیدا نہیں کی گئی۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ حق کہاں حاصل تھا کہ وہ ہندو مذہب کے اصولی احکام میں دخل دیتے اور اچھوت اقوام کو خود ہندو مذہب اور اس کے معاشری نظام کو انتہائی عقیدت و سختی کے ساتھ قبول و تسلیم کیے ہوئے تھیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ حق کہاں حاصل تھا کہ وہ ہندو مذہب کے اصولی احکام میں دخل دیتے اور اچھوت اقوام کو جو خود ہندو مذہب اور اس کے معاشری نظام کو انتہائی عقیدت و سختی کے ساتھ قبول کیے ہوئے تھیں، زبردستی ان کے عقیدے اور مذہب سے برگشتہ کرتے۔ اچھوت اقوام جو ہزارہ سال سے اس معاشرتی نظام کی خوگر چلی آتی تھی، انہوں نے عہد اسلامیہ میں ہندو مذہب کے خلاف کبھی قسم کھانے کو بھی کوئی احتجاج نہیں کیا اور مذہباً و عقیدتاً اپنی اس ذلت کو عزت سمجھ کر بخوبی اپنے سر کا تاج بنائے رکھا۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کا کیا حق تھا کہ وہ ہندو مذہب میں تصرف کرتے اور برہمنوں کو مجبور کرتے کہ تم اس چھوت چھات کو ترک کر کے اپنے مذہبی اصولوں میں تبدیلی پیدا کرو۔ ہاں، مسلمانوں کو جہاں تک موقع مل سکتا تھا اور جہاں تک ان کے لیے جائز تھا، انہوں نے اچھوتوں کی امداد کی۔ مثلاً جیسے شودر یا اچھوت قوم نے بخوشی اسلام میں داخل ہونا چاہا، اس کو اسلام میں داخل کر کے تمام اسلامی و انسانی حقوق بلا تعامل دیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے کا راستہ ان کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مالی، تیلی، نائی، کوہار، دھوبی، مراسی، کمہار وغیرہ سینکڑوں قومیں جو شودروں میں شامل اور انتہائی ذلت کی حالت میں تھیں، ان کے اکثر افراد جب بخوشی مسلمان ہو کر اسلام کی اخوت و برادری میں شامل ہو گئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان اچھوتوں کے بقیہ حصص کے ساتھ ہندوؤں نے بھی کچھ رعایتیں عملی طور پر برتیں۔ ہندوستان میں جس قدر دوہری یعنی ہندو مسلم قومیں ہیں، وہ سب کی سب اچھوت یا شودر قومیں ہیں، جن میں صرف ایک راجپوت قوم مستثنیٰ ہے۔ دوہری قوموں سے مراد یہ ہے کہ قوم کا ایک حصہ مسلمان اور ایک حصہ ہندو پایا جاتا ہے۔ مثلاً ہندو نائی اور مسلمان نائی، ہندو کمہار، مسلمان کمہار، ہندو دھوبی، مسلمان دھوبی، ہندو کوہار، مسلمان کوہار وغیرہ۔ ان تمام دوہری قوموں کے شودر ہندوؤں میں اس قدر زیادہ ذلیل و بے توقیر نہیں ہے جس قدر چمار اور بھنگی وغیرہ ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ جن شودر یا اچھوت قوموں نے خود ہی اسلام میں داخل ہونے کا خیال نہیں کیا، وہ آج تک بھی اسی قدیم انسانیت سوز حالت میں چلے آتے ہیں جس میں پہلے تھے۔ لہٰذا ان کی اس سقیم حالت کی ذمہ داری خود انہی پر ہے، نہ اسلام اور مسلمانوں پر۔ اسلام میں داخل ہونے والے جن نو مسلموں نے اپنی قدیم ہندو عادت اور ہندو معاشرت سے جدا نہ ہو کر اپنی قوم اور اپنی برادری کو الگ اور محفوظ رکھنا چاہا اور اپنے لیے اسی قدیم خاندانی خطاب کو قائم رکھنا پسند کیا، تو مسلمانوں نے ان کو منع نہیں کیا، اور جن نو مسلموں نے اخوت اسلامی میں شامل ہو کر اپنے قبیلے اور نسب کو الگ رکھنا ضروری نہ سمجھ کر عام اسلامی برادری میں بیاہ شادی کرنا مناسب سمجھا، ان کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک عظیم الشان تعداد انہی لوگوں پر مشتمل ہے جن لوگوں نے اپنے قومی و نسلی امتیاز کو محفوظ رکھنا چاہا تھا۔ وہ آج کل بھی اپنی برادریوں کے نام سے الگ پہچانے جاتے ہیں اور ان کو تمام اسلامی اور انسانی حقوق حاصل ہیں، اور اگر ان کو اس ہندوانہ قبائلی امتیاز اور اپنی برادریاں الگ اور محفوظ رکھنے سے کچھ نقصان پہنچا ہے تو اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اسلام ان متشددانہ مراسم و قیود کا جو مختلف اسلامی برادریوں میں آج موجود ہیں ہرگز معید نہیں ہے۔ اچھوتوں کے اب تک پستی کی حالت میں ہونے کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے ظالمانہ معاشری نظام نے ہزاروں سال نافذ رہ کر اچھوتوں کے دلوں سے اپنی پستی و ذلت کے احساس تک کو فنا کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنی حالت کے ابھارنے اور بلند کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ اسلامی عہد حکومت میں ہندوستان کی جن شودر قوموں نے اپنے آپ کو اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچانے کے موقع سے آزادانہ فائدہ اٹھانا چاہا، ان کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور آج ہزاروں لاکھوں خاندان ہندوستان میں ایسے تلاش کیے جا سکتے ہیں جو خاک سے اٹھ کر افلاک تک اور شودر کی پست و ذلیل حالت سے نہایت بلند مرتبے پر پہنچے۔
اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کے لوگوں کی بڑی بڑی تعداد کو اپنے یہاں نوکر رکھ کر ان سے خدمات لے رہے ہیں۔ ایک اور خاص سبب یہ ہے کہ مسلمان سلاطین نے ہندوستان میں کبھی تبلیغ اسلام کے لیے سہولتیں وہاں پہنچانے کی طرف نہ صرف یہ کہ کوئی التفات نہیں کیا، بلکہ اگر کبھی کسی مسلمان نے تبلیغ اسلام کے لیے کوئی کوشش کی تو ان سلاطین نے عموماً اس کو اپنا دشمن اور اپنی سلطنت کا مخالف سمجھ کر ستایا اور ڈرایا دھمکایا۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ جن بادشاہوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا، وہ سب وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں پیدا کیں اور جن کے عہد حکومت میں سب سے کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک اور خاص سبب یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے روح اسلام کی بہت ہی کم حفاظت کی اور قرآن مجید کی طرف سے عموماً غافل رہے اور اسلام کا صحیح اور کامل نمونہ پیش نہیں کر سکے۔ اگر وہ اپنا اسلامی فرض کما حق ہو ادا کرتے اور احکام قرآنیہ کی تعمیل کو مقدم رکھ کر مراسم پرستی میں مبتلا نہ ہوتے تو خود بخود چھوت چھات اور پیدائشی و خاندانی عزت و ذلت کا خیال ہندوستان سے فنا ہو جاتا۔ لیکن اسلام کسی کی ملکیت نہیں اور قرآن مجید کسی قوم و خاندان کی جاگیر نہیں۔ جو شخص شریعت اسلام اور قرآنی احکام کا متبع ہو جائے وہی اسلام اور قرآن مجید کا وارث اور وہی اقوام عالم کا ہادی و رہبر بن سکتا ہے۔ ہندوستان کے اچھوت اقوام کو قرآن مجید کے ہدایت نامے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سوا کوئی بہترین پناہ کا مقام اور صحیح روشنی جو ان کو راہ ترقی پر گامزن کر سکے کسی دوسری جگہ مل ہی نہیں سکتی۔ اس مختصر رسالے میں میں نے محض اشارات کے طور پر بعض خیالات کو قلم بند کیا ہے۔ اگر تفصیل کے ساتھ اس اجمال کی حقیقت دیکھنی ہو تو میری کتاب نظام سلطنت کا مطالعہ کرو جو تاریخ ہندوستان کے مقدمے کی دوسری جلد ہے۔